اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 آیت نمبر 14 تا 15 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہنا، اور نماز سے مراد نماز عید مراد ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر لغو باتوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مدنی سرکار غریبوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک بھی ہو جائے۔ روزہ معلق رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ عید کی خوشیاں مبارک کے 16 حروف کی نسبت سے فطرے کے 16 مدنی پھول۔ نمبر 1، صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسے کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مال کے لیے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء سے بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ نمبر 5، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ نمبر 6، والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ نمبر 7، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ نمبر 8، باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ نمبر 9، کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ عز و جل بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 10، بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفع وغیرہ یعنی روٹی کپڑے کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے تو اب اپنے نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ نمبر 11، بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ نمبر 12،
عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ نمبر 13، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہوگا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر 14، اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہو جائے گا۔ نمبر 15، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 16، سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہیں۔ بارہ شریعت جلد اول صفحہ 931 پر ہے۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے۔ گیہوں یعنی گندم یا اس کا آٹا یا ستو آدھا صاع یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم یا ان کی قیمت، کھجور یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 صاع یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم یا ان کی قیمت سے ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ بارشریت میں ہے کہ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ صاع کا وزن 351 روپے بھر ہے اور نصف صاع 157 روپے 75 روپے 98 بھر اوپر۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے مثلا چاول، جو، باجرہ، تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے صاع گیہوں یا 1 صاع جو کہ قیمت ہو، وہ یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو۔